اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 38۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ والسارق، اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا، کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، جزاء بدلہ لینے کے لیے، بما جو، کسبا انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، نکالن عبرتناک سزا، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز خوب غالب ہے، حکیم نہایت حکمت والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈاکہ زنی کی سزا کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے 3 آیتوں کے اندر، آیت نمبر 35، 36 اور 37 کے اندر ترغیب اور ترہیب کا انداز اختیار فرمایا، نیک اعمال کا شوق دلایا اور برے اعمال کا خوف دلایا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر، جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ پاک نے چوری کی سزا بیان فرمائی ہے۔ ڈاکہ زنی اور چوری کے اندر کیا فرق ہے، اس کو میں پچھلی کلاس کے اندر واضح کر چکا ہوں، ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ چوری یہ ہے کہ خفیہ طور پر مالک سے نظریں بچا کر، مالک کی نیند کی حالت میں، مالک کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں گھس کر، اس کے گھر میں داخل ہو کر، یا کسی بھی جگہ سے کسی شخص کا مال اٹھا لیا جائے تو اسے چوری کہا جاتا ہے۔ اور ڈاکہ زنی کیا ہے؟ ڈاکہ زنی یہ ہے کہ سر عام لوٹا جائے، خوف و ہراس پھیلا کر لوگوں سے ان کا مال چھینا جائے، ان کی نظروں کے سامنے چھینا جائے۔ گلی محلوں کے اندر جو وارداتیں ہوتی ہیں اس کو کہا جائے گا ڈاکہ زنی۔ چوری کی جو شرعی تعریف کی گئی ہے، آپ وہ تعریف بھی سن لیجئے۔ عاقل بالغ شخص کا کسی ایسی محفوظ جگہ سے کہ جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو، 10 درہم یا اتنی مالیت یا اس سے زیادہ کی کوئی چیز، ایسی چیز جو جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، چھپ کر کسی شبہ و تعویل کے بغیر اٹھا لینا چوری کہلاتا ہے۔ اس چوری کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے سارقہ۔ اسی تعریف کے اندر ہاتھ کاٹنے کی جو شرائط فقہائے اسلام نے بیان فرمائی ہیں، وہ شرائط بھی بیان ہو گئی ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں ان شرائط کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ نمبر 1، چور خود اقرار کرے، اگرچہ وہ کا اقرار ایک بار ہی ہو۔ 2 مرد گواہی دیں، اگر ایک مرد اور 2 عورتوں نے گواہی دی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ نمبر 2، قاضی گواہوں سے چند باتوں کا سوال کرے، مثلا قاضی گواہوں سے پوچھے کہ کس طرح چوری کی گئی، کہاں سے چوری کی گئی، کتنے کی چوری کی گئی، اور کون سی چیز چرائی گئی۔ جب گواہ ان تمام امور کا جواب دیں اور ہاتھ کاٹنے کی تمام شرائط پائی جائیں تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جتنے بھی حدود کے، قصاص کے، تعزیر کے، محاربہ کے جو احکام ہیں، ان احکام کو کوئی شخص بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ شرعی طور پر کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ حدود خود سے جاری کرے، اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر وہ قانون کو جاری کرنا شروع کر دے اور قانون کو ہاتھ میں لے لے۔ باقاعدہ شرعی عدالت کے اندر
شرعی جج کے سامنے گواہ پیش ہوں گے اور جج اس کیس کا فیصلہ کرے گا کہ کیا سزا عائد ہوگی یا سزا عائد نہیں ہوگی، سزا قصاص ہوگی یا سزا حد ہوگی یا سزا تعزیر ہوگی، اور اس سزا کی کیا نوعیت ہوگی، یہ تمام تر فیصلے قاضی کرے گا، جج کرے گا۔ عام فرد اپنی ذاتی حیثیت میں کسی چوک چوراہے پر عدالت لگا کر یہ فیصلے نہیں کر سکتا۔ اب آیت مبارکہ کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک مسلم شریف کی ہے اور حدیث کا نمبر 100 ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کے دل کے اندر ایمان موجود ہو اور وہ پھر بھی چوری کرے۔ تو جب وہ چوری کر رہا ہوگا اس لمحے اس کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہوگا، اس کا دل ایمان سے خالی ہوگا، ایمان سے محروم ہوگا۔ چوری کرتے وقت کی یہاں بات کی جا رہی ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر یہ پہلو بھی انتہائی قابل توجہ ہے کہ اللہ پاک نے مرد اور عورت کی بات الگ الگ بیان فرمائی ہے تاکہ کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ مرد چوری کرے تو اسے سزا دی جائے گی، عورت چوری کرے تو اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ پاک نے الگ الگ دونوں جنسوں کا ذکر کر دیا، مرد کا ذکر بھی کر دیا، عورت کا ذکر بھی کر دیا کہ چوری مرد کرے اسے بھی سزا دی جائے گی، چوری عورت کرے اسے بھی سزا دی جائے گی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ حکم ہے، اللہ پاک کی جانب سے یہ حکم ہے، اسے ہم کہیں گے حد، چونکہ یہ اللہ پاک نے اس سزا کو خود متعین فرما دیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ مرد چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دو، عورت چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ پاک پھر آگے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سزا دیتے وقت تمہارے دل کے اندر کسی قسم کا مجرم کے لیے کوئی شفقت کا مادہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ جزاء بما کسبا، بدلہ دینے کے لیے جو انہوں نے کیا، جو کام انہوں نے کیا ہے اس کام کا یہی بدلہ ہے۔ دنیا کے اندر ان کے لیے یہی بدلہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ مجرم کے ساتھ کوئی رحم نہ کرو، اسے بدلہ دو۔ جو انہوں نے کمایا ہے، مرد و عورت نے جو کمایا ہے انہیں بدلہ دو۔ اس بدلے سے انہیں تم کیوں روک رہے ہو؟ ان کے کیے کا یہی بدلہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اللہ پاک پھر آگے ایک دوسرا جملہ ارشاد فرماتا ہے، یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ اس سزا کو کوئی ہلکا نہ سمجھے، کوئی معمولی نہ سمجھے، یعنی اس سزا کی تنفیذ کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اس سزا کی امپلیمنٹیشن کے اندر، اس سزا کو نافذ کرنے کے اندر کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے۔ اسے اس درد سے دوچار کرو، اسے یہ درد دو۔ جب تم اسے یہ درد دو گے تو باقی لوگوں کو اس درد کا احساس ہوگا، ان کے دل ڈر جائیں گے، وہ عبرت حاصل کریں گے۔ آئندہ کوئی بھی مجرم چوری کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا اور اس کے وجود کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے گی، اسے جرت نہیں ہوگی چوری کرنے کی۔ یہ عبرت ناک سزا ہے، اسے دو۔ اور اللہ پاک نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس کا ہر حکم حکمت سے لبریز ہے، وہ غالب بھی ہے، وہ جو چاہے حکم دے۔ تم اسے پوچھ نہیں سکتے کہ اے رب کریم تو نے یہ حکم کیوں دیا ہے، یہ اتنا سخت حکم، یہ اتنا ظالمانہ حکم۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے کسی بھی حکم پر تمہیں چوں چراں کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، میں خود غالب ہوں، میں جو چاہوں وہ حکم دوں۔
اور اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے میرے حکم کے اندر حکمت کار فرما ہوتی ہے، عقل مندی ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے۔ میرے ہر حکم کی تعمیل کے اندر تمہارے لیے خیر ہی خیر ہوگی۔ میرا کوئی حکم ظلم پر مبنی نہیں ہوگا، بلکہ میرا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوگا۔ میرے کسی بھی حکم کو ظلم قرار نہ دینا۔ میرا کام اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا کام اپنے بندوں کے ساتھ حکمت کا معاملہ کرنا ہے۔ اب یہ تینوں جملے اگر میں ملاؤں، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، ان تینوں جملوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے ان نام نہاد دانشوروں کو، ان نام نہاد فلاسفروں کو، ان نام نہاد عقل کے ٹھیکیداروں کو جو اسلام کی سزاؤں کو ظالمانہ قرار دیتے ہیں، جو اسلام کی سزاؤں کو غیر مہذب قرار دیتے ہیں، جو اسلام کی سزاؤں کو سختی پر مبنی سزائیں قرار دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں جواب دیا ہے کہ یہ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے کمایا، اور یہ اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے۔ اللہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ آپ حضرات ذرا غور فرمائیں اسی ایک لفظ کے اوپر کہ یہ عبرت ناک سزا ہے اللہ کی جانب سے۔ اب اس سزا کو اللہ تعالیٰ عبرت ناک کیوں فرما رہا ہے؟ ہمارے ہاں جو یہ فلسفی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جو مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں اور مغربی تہذیب کے گن گاتے ہیں، وہ جب چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ظلم ہوگا، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ اگر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو جائے گی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ ان نام نہاد دانشوروں سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ تھوڑا سا سوچ کے یہ تو بتاؤ عقل کے اندھو کہ تمہاری شفقتیں کس کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ یا مظلوم کے ساتھ؟ اس ہٹے کٹے چور کے ساتھ تمہاری شفقتیں ہیں، تمہاری محبتیں ہیں، جس نے ایک بیوہ کا گھر اجاڑ دیا، جس نے ایک یتیم بچی کا گھر خالی کر دیا، جس نے ایک طالب علم کو تعلیم سے محروم کر دیا۔ کس کے ساتھ تم شفقت کر رہے ہو؟ اگر ایک بیوہ عورت کے گھر سے چوری ہو جائے، جس نے لوگوں کے گھروں کے اندر برتن دھو دھو کر پیسے جوڑے ہوں اپنی بیٹی کی، اپنی یتیم بیٹی کی شادی کے لیے، اگر اس کی جمع پونجی آنے واحد کے اندر کوئی چور آئے اٹھا کے لے کے چلا جائے، تو آپ ذرا دل تھام کے یہ بتائیں وہ بیوہ جس کی جمع پونجی، جس کی زندگی کی کل کمائی اٹھا لی گئی ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس یتیم بچی کے دل پر کیا گزرے گی جو اب اپنی شادی سے محروم ہو گئی ہے کیونکہ اس کے گھر میں شادی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا؟ وہ مزدور جس نے زندگی بھر پیسے جمع کیے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے، اگر اس کے گھر سے چوری ہو جائے تو اس کا بیٹا جب تعلیم سے محروم ہو جائے گا تو وہ بیٹا پھر کیا اس معاشرے سے انتقام نہیں لے گا؟ ظالم کی مدد کر کے اور مظلوم کی مدد نہ کر کے پروموٹ کس کو کیا جا رہا ہے؟ جرائم کو، چوری کو۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو چور ہوتا ہے ہم اسے تخت پہ بٹھاتے ہیں، اور جو شریف انسان ہوتا ہے ہم اسے جیل کی کال کوٹھڑی میں ڈال دیتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت کی چوری کی سزا کی سفارش کرنے پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاتھ بھی کاٹ دوں۔ آپ غور فرمائیں، ہمارے ہاں مجسٹریٹ موجود ہیں، ہمارے ہاں جیل خانے موجود ہیں، ہمارے ہاں تھانے موجود ہیں، مگر چوریاں ہیں کہ وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، چوریاں ہیں کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ یہ سارا سسٹم ہونے کے باوجود چوروں کو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا،
چوروں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے تھانے، ہمارا پورا عدلیہ کا سسٹم یہ بنا ہی اس لیے ہے کہ یہ چوروں کو پروٹیکشن فراہم کر سکے۔ یہ چوروں کی رکھوالی کے لیے سسٹم بنایا گیا ہے، یہ چوروں کو تخت پہ بٹھانے کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر چور دندناتے پھرتے ہیں، انہیں کوئی پکڑنے والا، روکنے والا، ٹوکنے والا، پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سزائیں جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، ان سزاؤں کے اندر حکمت ہے، ان سزاؤں کے اندر خیر ہے۔ یہ سزائیں نافذ کر دو، چند ہاتھ کٹیں گے، مگر پورے معاشرے کے اندر عبرت کا وہ سبق جائے گا کہ پھر کسی کو چوری کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ شاہ فیصل مرحوم کے بارے میں ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ امریکہ گئے، وہاں پر ایک پریس کانفرنس تھی اور وہاں پر کچھ صحافیوں نے ان سے بڑے تابڑ توڑ قسم کے چبھتے ہوئے سوالات کیے اسلام کی شرعی سزاؤں کے اوپر۔ جب انہوں نے سوالات کیے، انہوں نے کہا یہ اسلام کا نظام، سزاؤں کا نظام، یہ تو ظالمانہ نظام ہے، وحشیانہ نظام ہے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ تو اس وقت شاہ فیصل نے کہا تھا کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ تمہاری شفقت کس کے ساتھ ہے؟ ہاتھ نہ کاٹ کر تم ایک ظالم کو مدد فراہم کر رہے ہو۔ شاہ فیصل مرحوم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں ایک ڈالروں بھرا بریف کیس دوں اور تمہیں کہوں کہ جاؤ شہر کے اندر سیر کر کے آؤ، شہر کے اندر ذرا گھوم پھر کے آؤ، تو کچھ ہی دیر کے بعد مجھے یہ اطلاع مل جائے گی کہ تمہیں یا تو قتل کر دیا گیا ہے یا تم سے تمہارا بریف کیس چھین لیا گیا ہے۔ شاہ فیصل نے کہا آؤ تم میرے ملک کے اندر آؤ جہاں پر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، آؤ میں تمہیں ڈالروں بھرا بریف کیس دیتا ہوں، تمہیں سونا دیتا ہوں، تم ہیرے جواہرات پہن کر، سونا پہن کر تم پھرو گھومو، پورے ملک کا تم دورہ کرو، مجال ہے کہ تمہاری طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے، اور اگر تمہاری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو پھر میں تمہارا سسٹم مان جاؤں گا، اپنے سسٹم سے جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں میں اس سے الگ ہو جاؤں گا، اور اگر حقیقت اس کے خلاف ہے اور یقیناً اس کے خلاف ہے تم میرے ملک کے اندر آؤ اور تمہاری طرف کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہ ہو، تم سے نہ کوئی مال چھینے، تم سے نہ کوئی مال چوری کرے، تم بخیر و عافیت پورا ملک گھوم پھر کے آ جاؤ اور تمہارا مال بھی محفوظ ہو اور تمہاری جان بھی محفوظ ہو، تو پھر مان جاؤ کہ اسلام کے سسٹم کے اندر، اسلام کے پنشمنٹ کے نظام کے اندر خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ چند ہاتھ تو کٹ جاتے ہیں مگر یہ چند ہاتھ کٹنے سے معاشرے کے اندر امن قائم ہو جاتا ہے، ہر آدمی بخیر و عافیت اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی چوری ڈاکہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، پھر جس نے توبہ کر لی اپنے اس ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ اور اپنے آپ کو سنوار لیا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ يَتُوبُ عَلَيْهِ توبہ قبول فرمائے گا اس کی، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، کوئی بھی آدمی اگر چوری کرے تو چوری کرنے کے بعد اس کے پاس توبہ کا حق موجود ہے، مگر اس توبہ کی شرط یہ ہوگی کہ وہ لوٹا ہوا مال مالک کو واپس لوٹائے گا، یا اس کی قیمت ادا کرے گا، یا اس سے وہ لوٹا ہوا مال معاف کرائے گا۔ تو اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی، مگر اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی، آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے گا، مگر توبہ کرنے کے باوجود وہ دنیا کی اس سزا سے جس کا نام حد ہے، جس کو اللہ پاک نے خود نافذ کیا ہے، اس سے وہ بری نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے، ملک السماوات والارض بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب وہ سزا دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویغفر اور بخش دیتا ہے، لمن یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔
یہاں اللہ پاک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے عذاب کا معاملہ فرمائے، جس کے ساتھ چاہے بخشش کا معاملہ فرمائے، سو عذاب اور بخشش یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت پر منحصر ہے۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے، وہ صاحب ایمان ہو کر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو یقیناً قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ کوئی بھی شخص جرم کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ کوئی بھی جرم ایسا نہیں ہے کہ جس جرم کے بعد اصلاح ناممکن ہو جائے، مگر خوفناک چیز یہ ہے کہ کوئی شخص جرم کرنے کے بعد اس جرم کے اوپر اصرار کرے، اس جرم کو ریپیٹ کرتا رہے اور اس جرم سے کبھی بھی توبہ نہ کرے۔ یہ انتہائی خوفناک اور بھیانک عمل ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اسلامی معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو توبہ اس کی قبول کی جائے گی اور اسے معاشرے کے اندر باعزت شہری کا درجہ عطا کیا جائے گا، کیونکہ جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بندوں کے ساتھ معاملہ بہتر اور خیر کا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں پر عمل پیرا ہونے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، قرآن کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 40 کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ